السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى: الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اس آیت کے ابتدائی جو مراحل ہیں ان کو بیان کیا جا چکا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب کیا ہے، حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے. ھدی للمتقین. آج ہمارا موضوع ہے کہ قرآن مجید ہدایت نامہ ہے ان لوگوں کے لیے جو دلوں میں تقوی رکھتے ہیں، پرہیزگاری رکھتے ہیں. یاد رکھیے کہ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں جو ہم مختلف زبانوں میں لوگوں کی طرف سے لکھے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ کتابیں یا تو تاریخ کا مجموعہ ہے، یا تو اس میں سائنس سے متعلق ہوگا، جغرافیہ سے متعلق ہوگا، یا اس میں کسی اور ٹیکنالوجی کے سلسلے میں ہوگا، یا اور مختلف موضوعات پر جو کتابیں دینی اور دنیوی موجود ہیں. قرآن مجید اپنے اندر ایک اختصاص رکھتی ہے کہ قرآن مجید تمام کتابوں سے بالکل الگ تھلگ کتاب ہے. یہ تاریخ کا کوئی دفتر نہیں ہے، یہ واقعات کی ہی کتاب نہیں ہے، طبی اور ریاضی مسائل کا کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں ہے یہ. اور یہ کتاب قرآن مجید دراصل دستور حیات ہے، ہدایت کا مجموعہ ہے، ایک کتاب ہدایت ہے. یہ سلسلہ وار مضامین لکھ دیے گئے اور دے دیے گئے ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور دستور حیات ہے، مکمل اور مفصل نقشہ زندگی ہے. اس کتاب ہدایت سے صرف وہی لوگ استفادہ کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. اس بات کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے. ناس کا لفظ استعمال کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا. ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ھدی للمسلمین نہیں کہا گیا، ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے. ہم مسلمان کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ یہ کتاب ہماری کتاب ہے. ہم اپنے برادران وطن سے یہ بات کا اظہار کریں کہ بھائی یہ کتاب ہماری کتاب نہیں ہے، یہ آپ کی بھی کتاب ہے. یہ ہمارے لیے ہی اتری نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھی اتری ہے. یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ کتاب آپ کی بھی کتاب ہے. آپ کو حق ہے اس کتاب کو لینے کا، اس کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا، اس میں غور و فکر کرنے کا اور ہدایت کو دیکھنے کا اس کتاب میں، اور ہدایت کی سیڑھیوں کو چڑھنے کے لیے اس کتاب کے استعمال کا آپ کو اختیار ہے. آپ لیجئے اس کتاب کو. ہماری بڑی غفلت ہے، لاپرواہی ہے قرآن مجید کے سلسلے میں کہ ایک تو یہ کہ ہم نے قرآن مجید کو اپنی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنایا، ہم نے اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ نہیں بنایا. یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے ہر قسم کے عمدہ مضامین بیان کر دیے ہیں. اس کے اندر کیا چیز نہیں ہے، کون سی چیز نہیں ہے قرآن مجید میں؟ ہر چیز ہم نے قرآن مجید میں بیان کیا. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، فسق و فجور کیا ہے، نفاق کیا ہے، ارتداد کیا ہے، حقائق کیا ہیں، ساری چیزوں کو بیان کیا ہے ہم نے. اس لیے اس کتاب کو پڑھو. ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے کتاب. متقی کون ہے؟ تقوی والا، ڈرنے والا. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کیا چیز ہے، تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کہ تم نے کبھی کانٹے دار جھاڑیاں دیکھی ہیں؟ اور کانٹے دار جو جھاڑیاں ہوتی ہیں اس میں آدمی کیسے چلتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آدمی اپنی دامن کو سمیٹ کر بچتے بچاتے آگے بڑھتا ہے. تو فرمایا کہ بالکل اسی طرح تقوی ہے، پرہیزگاری ہے کہ حرام سے، مکروہات سے، باطل سے بچتے بچاتے آگے بڑھنے کا نام تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی والی روش اختیار کرنے کی اور اس قرآن مجید کو جو ہدایت والی کتاب ہے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
لا إله إلا الله